چچو بیٹا، ہم جب زمین سے اڑتے ہیں تو ہمیں پوری طاقت لگانی ہوتی ہے، اور جب پیڑوں سے اوپر چلے جائیں تو اپنے پنکھ پھیلا لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنے پنکھ اوپر نیچے کرتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے مما، میں تو بہت آسانی سے اڑ پاؤں گا۔ مما دیکھنا، میں آپ سے زیادہ اونچائی پر جاؤں گا۔ وہ مما چڑیا اپنے بیٹے کو ایسے اڑانے کی سیکھ دے رہی تھی، اور اس کا بیٹا چوچو ابھی بہت چھوٹا تھا۔ مما چڑیا کو اس کی بہت زیادہ فکر تھی، وہ جلد سے جلد اس کو اڑانا سکھانا چاہتی تھی۔ مما میں ایک بار اور ٹرائی کروں؟ چچو بیٹا، اگر آپ نیچے گر رہے ہو تو ندی کی طرف نہ جانا، کسی اور پیڑ پر بیٹھ جانا۔ پھر چڑیا کا بیٹا آہستہ آہستہ اڑتا ہے۔ پہلی بار وہ کافی بہتر اڑ رہا تھا، وہ پیڑ سے اوپر چلا جاتا ہے۔ میں نے کر لیا، میں نے کر لیا، اڑنے میں تو بہت مزہ آ رہا ہے، آج مما بہت خوش ہوگی۔ چھوٹا چوچو ایسے اڑتا اڑتا پیڑوں کی دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ آج میرے بیٹے کی پہلی اڑان ہے، میرا چوچو اڑتا ہوا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ چڑیا ایسے خود سے باتیں کر رہی تھی، وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس کی خوشیاں یہ زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہیں، کیونکہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا شکاری اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ شکاری اپنا تیر چلاتا ہے، چڑیا کی قسمت میں شاید یہی سب کچھ تھا۔ وہ تیر جا کر چڑیا کے سینے میں لگتا ہے۔ چڑیا اپنے سارے سپنے، اپنی ساری باتیں، اپنی ساری خوشیاں اور وہ باتیں جو اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی، ساتھ ہی اپنے دل میں لیے مر جاتی ہے۔ میں پیچھے سے جا کر مما کو ڈرا دوں گا اور پھر خوب ہنسوں گا، مما کو تو یقین ہی نہیں ہوگا جب میں جنگل کی دوسری طرف سے آؤں گا، اور مما کو میں دکھاؤں گا کہ میں کیسے اڑ رہا ہوں۔ چڑیا کا بیٹا اپنے دل میں ایسی سوچ لیے ہوئے واپس اڑتا ہے۔ مما مما میں آ گیا۔ لیکن چوچو جیسے ہی اپنی مما کو چھوتا ہے، اس کی مما تو خون سے لت پت پڑی ہوئی تھی۔ مما مما یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ مما اٹھو نا مما، آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ اٹھو نا مما، بولو نا مما، کچھ تو بولو، اٹھو مما۔ مما میں کیسے اڑنا سیکھ گیا، آپ مجھے اڑتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی نا، مما دیکھے۔ لیکن اس کی مما کیسے بولتی، وہ تو وہاں پر خون میں لت پت مری پڑی تھی، وہ کیسے اپنے بیٹے سے بات کر سکتی تھی؟ اس شکاری نے اسے وقت کہاں دیا تھا کہ اپنے بیٹے سے کوئی آخری بات کر پاتی؟ اور پھر شام بھی ہو جاتی ہے۔ وہ شام تک بیٹا اپنی مما کے پاس صرف روتا ہی رہتا ہے۔ وہاں سے ایک گزرتی ہوئی بلبل کی نظر چوچو پر جاتی ہے، پھر وہ وہاں پر اڑتے اڑتے آ جاتی ہے۔ بیٹی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ میری مما کو کسی نے مار دیا، میری مما کو اس ظالم شکاری نے مار دیا۔ آج میں نے پہلے دن اڑنا سیکھا تھا، لیکن میری مما مجھے اڑتا ہوا دیکھ نہ سکی۔ بیٹا چپ کر جاؤ،
اگر ایسے ہی روتے رہو گے تو پوری زندگی کا سفر کیسے کٹے گا؟ مما پاپا کو ایک دن اپنے بچے کو چھوڑ کر جانا ہی ہوتا ہے، ابھی نہیں تو بعد میں، کیونکہ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ بیٹا شام بہت ہو گئی ہے، آپ اپنے گھر چلے جائیں، کیونکہ یہاں ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، اور اپنی ماں کے بنا جینا سیکھ لو، اور اب آپ کی مما کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اور پھر بلبل بھی وہاں سے چلی جاتی ہے، چوچو بھی روتا ہوا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ رات کو چوچو کو نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ وہ تو اپنی مما کے پنکھوں میں چھپ کر سوتا تھا، وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کی مما کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، پھر وہ زور زور سے رونے لگ جاتا ہے۔ مما مما آپ کہاں ہیں؟ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ مما مجھے چوٹ لگ جاتی پر آپ کو کچھ نہ ہوتا۔ مما میرے پاس آ جاؤ، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس جنگل میں چھوٹے چوچو کی آواز دور دور تک جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس سے کوئی پوچھنے تک نہیں آتا کہ کیوں رو رہا ہے چوچو۔ آخر کار وہ لمبی رات ختم ہو جاتی ہے اور چوچو بھی کچھ سنبھل چکا تھا کہ سب سے پہلے اسے کھانے کی کھوج کی تلاش کرنا سیکھنا ہوگا۔ ککو اپنے پڑوسی کالو کوے کی گھر کی طرف اڑتا ہے۔ چچو بیٹا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ چچو، ہمیں تو رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی مما مر چکی ہے۔ بھوک لگی ہوگی آپ کو بیٹا، یہ لو دانا کھا لو۔ بھوک تو لگی ہے آنٹی، لیکن میں آپ سے کھانا مانگنے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں مجھے کھانے کی تلاش کرنا نہیں آتی، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی کھانے کی تلاش کرنے کے لیے؟ کیونکہ مجھے کھانے کی تلاش کرنا نہیں آتا۔ چوچو کی یہ بات سن کر گوری کوی سے پہلے کالو کوا بول لیتا ہے، چوچو تم ابھی بہت چھوٹے ہو، کھانے کی تلاش کرنے کے لیے بہت دور دور تک جانا ہوتا ہے، ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ انکل میری مما نے تو مجھے اڑنا اچھے سے سکھا دیا تھا۔ اڑنے کی بات نہیں ہے چچو، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اچھے سے اڑنا آتا ہے، لیکن ہماری رفتار تیز ہے، آپ ہمارے ساتھ اڑ نہیں پاؤ گے۔ آپ ایسا کریں کہ کبوتر کے پاس جائیں، کبوتر آپ کو لے جائے گا اپنے ساتھ۔ ہاں، یا پھر طوطا، کیونکہ طوطا بھی تمہاری طرح آہستہ آہستہ اڑتا ہے۔ ککو وہاں پر کچھ بولے بنا کبوتر کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن کبوتر تو گھر پر تھا ہی نہیں، اس کی تو بیوی تھی گھر پر، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ آنٹی کبوتر انکل کہاں ہے؟ وہ تو کھانا لینے گئے ہوئے ہیں باہر، آپ کو کیا کام ہے انکل سے؟ آنٹی میں بھی انکل کے ساتھ کھانے کی کھوج کرنا چاہتا تھا۔ چچو بیٹا آپ کی مما نے آپ کو کھانے کی تلاش نہیں سکھائی تھی؟ نہیں، میری مما تو خود ہی کھانا لے آیا کرتی تھی، مما مجھے ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی۔ چچو بیٹا آپ کے تو انکل بڑے ہیں اور آپ تو چھوٹے ہیں، چچو بیٹا آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ ہم کبوتر آسمان کی اونچائیوں پر اڑتے ہیں۔
اور ہم اونچائی سے کھانے کو دیکھ لیتے ہیں، اور آپ اتنی اونچائی تک نہیں اڑ سکو گے، آپ کو تو کوے کے پاس جانا تھا۔ ککو وہاں سے خاموشی سے نکل جاتا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا بیٹا آپ کی مما کا سن کر، لیکن چوچو بیٹا ہم تو طوطے ہیں، ہم تو ہری مرچ کھا لیتے ہیں، پر آپ وہ تو ہری مرچ کھا ہی نہیں پاؤ گے، وہ تو بہت تیکھی ہوتی ہے۔ انکل آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ ہری مرچ ڈھونڈ لینا، میں کوئی اور کھانا ڈھونڈ لوں گا۔ مجھے پتا ہے بیٹا آپ بہت سمجھدار ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہری مرچ تو کسی کسان کے کھیت سے چرا کر کھاتا ہوں۔ اگر آپ ساتھ جاؤ گے تو کسان کو پتہ چل جائے گا اور وہ مجھے گولی مار دے گا۔ ایسا کہتے ہوئے طوطا وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ بلبل پاس میں بیٹھی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ پھر بلبل اڑ کر چوچو کے پاس آ جاتی ہے۔ بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جنگل بہت ظالم ہے، یہاں سب کو اپنی اپنی فکر ہے، یہاں تو ہر کوئی اپنی اپنی فیملی والا ہے، اپنی فیملی کا پیٹ بھرے گا تو ہی کسی اور کا پیٹ بھرے گا۔ لیکن آنٹی یہ سب تو میری مما کے دوست ہیں۔ کیونکہ سب کو آپ کی مما سے لالچ تھا، وہ تو چڑیا سے ہر وقت کھانا ہی مانگتے رہتے تھے، اور آپ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ہو، اس لیے اب کوئی آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جنگل تو سب کا ہے، اگر آپ ایسے ہی ڈرتے رہو گے تو بھوکے رہ جاؤ گے، چلو میرے ساتھ چلو۔ بلبل اپنے ساتھ بھی چوچو کو لے کر دانے کی تلاش میں چلی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ماں باپ کے بنا زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے اپنے ماں باپ سے پیار کرو اور ان کی عزت کرو۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں رائے دینا نہ بھولیے گا۔